یا رحمان رحیم یا کریم، تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، یا اللہ تو کریم ہی جو ٹھہرا تو کرم کے کیا ٹھکانے، تو نوازنے پہ آئے یا تو نوازنے پہ آئے، تو نوازنے پہ آئے، تو نواز دے زمانے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے، یا اللہ چڑیوں میں بلبلوں میں ہر دم تیرے ترانے، آؤ تیرے حرم میں یا اللہ، آؤ تیرے حرم میں، آؤ تیرے حرم میں، سر بے عمر جھکانے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، تو عفو ہے عفو فرما، اے رحیم رحم فرما، یا اللہ تو عفو ہے عفو فرما، اے رحیم رحم فرما، ڈھونڈے ہے تیری رحمت یا اللہ، ڈھونڈے ہے تیری رحمت، ڈھونڈے ہے تیری رحمت، بخشش کے سو بہانے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ملک آپ کے ساتھ اور ایک اور صبح کا آغاز، ایک اور نئی صبح مسکراتی صبح میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج الحمدللہ جمعے کا دن ہے اور بڑا مبارک اور بڑا ہی پیارا دن ہم سب کے لیے۔ ویسے اللہ تعالیٰ نے ہر دن بڑا اچھا بنایا، لیکن جمعے کا دن بہت مبارک دن ہے۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے آج ہم جانیں گے، لیکن سب سے پہلے تو میں مہمانوں کا تعارف کروا دوں، اور میں سب سے پہلے تو راحت، بہت ہی پیارا راحت آپ نے جو ہے کلام پیش کیا، ہم پیش کی، راحت گابا ہمارے ساتھ ہیں، اور میں تعارف کرواؤں گی مولانا محمد صادق جعفری صاحب کا، خطیب جامع مسجد حیدری اور سیکریٹری جنرل مسجد وحدت مسلمین کراچی۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بہت بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا آپ کا۔ آج الحمدللہ ماشاءاللہ سے آج جمعے کا دن ہے، اور ویسے تو ہم کافی دفعہ بیان کرتے ہیں جمعے کے دن کے حوالے سے، بتاتے بھی اپنے ناظرین کو کہ اتنا پیارا اور خوبصورت دن ہے، اتنا اچھا دن ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ بار بار جاننے کا دل کرتا ہے، بار بار ہمیں آج کے دن کے حوالے سے، تاکہ وہ کہتے ہیں نا کہ ریکالنگ بھی ہوتی رہے، تو آپ جو ہے بیان کر فرمایا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ روز جمعہ
پروردگار عالم کی جانب سے بندگان خدا پر ایک عظیم نعمت ہے۔ رسول کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہا ہے کہ سید الشہور شہر رمضان، تمام مہینوں کا سردار بادشاہ ماہ رمضان ہے، وسید اللیالی لیلۃ القدر، تمام راتوں کے سردار شب قدر ہے، والجمعہ، اور روز جمعہ جو ہے یہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار، تمام دنوں کا بادشاہ روز جمعہ ہے۔ الحمدللہ۔ جس دن ان 24 ساعت میں زوال جمعرات سے زوال جمعہ تک اگر کوئی بندہ اس دنیا سے چلا جائے، اس دن اور شب جمعہ کے خاطر پروردگار عالم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، فشار قبر سے محفوظ رکھتا ہے خداوند عالم اس کو۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں من مات فی لیلۃ الجمعہ مات شہیدا، جو کوئی شب جمعہ میں اس دنیا سے چلا جائے پروردگار عالم اس کو ایک عظیم شہید کا رتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے یہ بڑا وہ ہے کہ رسکی ہے کہ ساری زندگی انسان جو ہے وہ گناہ کرے اور اس کو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ مل جائے تو پھر اچھا ہے، ورنہ تو پھر تو جتنے بھی گناہ کبیرہ بھی کیے ہوں، جو بھی گناہ کیے ہوں اس کا حساب نہیں ہوگا۔ خدا بھی ایک معیار اس کے اوپر ہر کسی کو حساب ہوگا اس کا یا نہیں نصیب ہوگا؟ کرنا بھی حساب تو اللہ تعالی نے کہا نا ہر ایک کا ہونا ہے نا انداز ہے، لیکن یہ کہ ہر کسی کو یہ شہادت ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے۔ خدا جس کو توفیق دے، جس کے لیے لائق سمجھے، اس کے لیے رتبہ و مقام عطا فرمائے۔ لیکن یہ کرائیٹیریا ضروری ہے کہ وہ مغرب سے لے کر اگلی جو مغرب زوال جمعرات سے لے کر، جی زوال جمعرات، یعنی جمعرات کی دوپہر سے لے کے جمعے کی دوپہر تک آسمان سے فرشتے نازل ہوتے ہیں، درود پڑھنے والوں کے لیکن نام۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انتظار کرے ہر کوئی کہ جمعے والے دن ہی اس کی وفات ہوگی اور وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جائے۔ نہیں ویسا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ وہ ہاں نہیں ہے۔ تو یہ ذرا جو آزادی ہے ملے، ایک معیار اس دن کی عظمت کو سمجھانے کے لیے خدا نے فرمایا تاکہ اس دن زیادہ سے زیادہ خدا کی عبادت کریں۔ جی عبادت کرنے زیادہ سے زیادہ کریں۔ جی اچھا، عبادت کے حوالے سے فضیلت بتائیں، عبادت کے حوالے سے کیا فضیلت ہے، کس طرح عبادت کرنی چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، نوافل کیسے ادا کریں، کیونکہ فرض نماز دیکھیں پڑھنا ہے ہی ہے، اس کو تو کوئی کسی حالت میں بھی جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے نہیں کہا گیا، بہت شدید گناہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو ہے عبادات کیا کی جائیں؟ مختلف نمازیں ہیں، آیات قرآنی ہیں، مختلف صورتیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرما رہا ہے جو کوئی شب جمعہ کو سورہ جمعہ اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرے اور روز جمعہ کے دن جو ہے سورہ جمعہ اور سورہ منافقین کی تلاوت کرے، گویا اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا اور پروردگار عالم اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ مطلب تیاری جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جمعرات کے زوال سے ہی شروع کر دینی چاہیے، عبادات کی تیاری، دعاؤں کی تیاری۔ کہتے ہیں کہ پورے جمعے کا جو دن ہوتا ہے، پورے دن میں کسی وقت بھی دعا کی قبولیت ہوتی ہے، تو یہ کہ جمعرات کی رات سے ہی شروع ہو جاتا ہے یا جمعے کا جب دن جو ہے شروع ہوتا ہے جمعے کے دن کی الگ عظمت ہے، شب جمعے کی ایک الگ جی یہ اس لیے ہاں جی یہ بیان کریں ذرا۔ شب جمعہ جو ہے جمعے کی آمدگی کے لیے جی تیاری آمد کے لیے، اوکے ہاں، رات بھر جو ہے اس کی تیاری، اس رات کی بھی بہت فضیلت ہے، حتیٰ کہ اگر کسی بندے کی دعا قبول نہیں ہو رہا ہے تو انتظار کرنا چاہیے اور شب جمعہ میں خدا کی بارگاہ میں دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب یوسف نے اپنے بیٹوں کو جب ان کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ بابا کہ آپ ہمارے حق میں دعا کریں، ہم سے غلطی ہو گئے، ہم نے اپنے بھائی کو جو ہے بھائی کے اوپر ظلم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ عنقریب میں تمہارے حق میں دعا کرنے والا ہوں۔ وہ انتظار کرتے رہے اور شب جمعہ اور جمعے کے دن انہوں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اور خدا نے ان کی مغفرت کی عظمت ہے۔ بالکل، دعا میں تو بہت طاقت ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اللہ تعالیٰ نے دعا میں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کے چیزیں بدل جاتی ہیں، آپ کے جو ہے جو انسان پریشانیوں میں ہوتا ہے وہ پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے حضور، اے حبیب، اے میرے حبیب، اگر میرے بندے تیرے پاس آئے اور میرے بارے میں پوچھے تو بتاؤ میں تم سے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی،
جب بھی تم مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ الدعاء سلاح المؤمن، امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ جس طرح ایک سپاہی کے لیے جنگ میں ہتھیار کی ضرورت ہے، اس طرح ہر مشکلات کے لیے، ہر پریشانیوں کے لیے دعا بہت مجرب ہے۔ جو انسان اگر دنیا میں اگر دعا قبول نہ بھی ہوتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت کے دن روایت ہے کہ کچھ لوگوں کے سامنے اعمال ان کے سامنے لایا جائے گا تو وہ حیران ہوگا کہ بڑی بڑی نیکیاں اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور پھر اس سے کہیں کہ میں اتنی بڑی نیکی میں نے زندگی میں نہیں کی، تو ان کو جواب ملیں گے کہ دنیا میں جو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی تھی، خدا نے اس کے بدلے میں تمہارے درجات بلند کیے ہیں، تمہارے نامہ اعمال میں بہتر نامہ اعمال اس کی جزا اس کے بدلے میں رکھا ہے، تو تمنا کریں گے کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول سمجھتے ہیں کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں ہوتا اس طرح ہے کہ جب آپ دعا کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ عبادت ہوتی ہے، اور وہ عبادت آپ کی نا وہ عبادت آپ کی لکھی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ عبادت جو ہے وہ بس آپ نے جو ہے وہ رائے گاہ جائے گی، کوئی عبادت بھی رائے گاہ نہیں جاتی ہے، ہر عبادت کا آپ کو ثواب ملے گا۔ جب آپ بیٹھ کر آپ اہتمام کر کے یا آپ بیٹھے ہوئے، جس طرح میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، مجھے کوئی دعا کرنی ہے تو کبھی کبھار تو ایسا، میں سچی آپ کو بتا رہی ہوں، ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگ جاتی ہوں۔ تو آپ تو اللہ تعالیٰ سے بیٹھے اٹھے کہیں پر بھی آپ دعا کریں، یہاں تک کہ میں خواتین سے کہوں گی کہ جب وہ کھانا پکا رہی ہوتی ہے نا تو اس پہ بھی برکت کے لیے ضرور دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ جو میں پکا رہی ہوں تو اس میں ذائقہ لے کر آئیں، اس میں وہ میرے گھر والوں کو بہت اچھا لگے کھانا، اور اس میں برکات پیدا ہوں، اور رزق اور زیادہ کشادہ۔ یہ ہمیشہ اپنے آپ کھانا پکاتے وقت آپ دعا کریں، الحمدللہ آپ دیکھیں کہ آپ کے رزق میں اتنی برکت ہوگی، اس کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ میں نے دیکھا وہ سب پیٹ بھر کے بھی کھا لیتے وہ کھانا جو ہے نا، پھر مزید آتا ہے۔ اچھا ابھی ہم جاتے ہیں ذرا کھانے کی جانب، کہہ رہی ہوں بریک کی جانب، کھانا یاد آ گیا، ہم جائیں گے بریک کی جانب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور مزید بات کریں گے، ہم ہمارے ساتھ ہی رہیں۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بات ہو رہی ہے جمعے کی فضیلت کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں مولانا محمد صادق جعفری صاحب، بہت اچھی گفتگو ان سے جاری ہے، اور ہم مزید ابھی بات کریں، ہم نے دعا کے حوالے سے بات کی۔ جمعے کی اتنی فضیلت ہے کہ کوئی بھی ایسا وقت ہوتا ہے، کوئی بھی ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہو سکتی ہے۔ دعا تو ضرور مانگنی چاہیے، چاہے کچھ بھی ہوا۔ آپ یہ دیکھیں زندگیاں بدل جاتی ہیں، چیزیں چینج ہو جاتی ہیں، اچھے کی طرف جاتے ہیں، مطلب یہ زندگی چینج جو ہے وہ اچھے کی طرف جائے گی۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جمعے کے حوالے سے، جو جمعے کی نماز کے حوالے سے ذرا آپ اس کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا۔ جمعے کی نماز کی بہت تاکید ہے، بہت اہمیت ہے، حتیٰ کہ جہاں تک روایتوں میں آئی ہے یہ بات کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی جس کا نام کلیب تھا آ کے عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں لیکن میری مالی مسائل کی وجہ سے، مالی مشکلات کی وجہ سے نہیں جا پا رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ علیکا بالجمعہ، تم نماز جمعہ میں جایا کرو، ان الجمعہ حج المساکین۔ جمعہ کو پروردگار عالم نے جمعے کی نماز کو مسکینین اور غریبوں کے لیے حج کا نعم البدل قرار دیا ہے، یعنی جو حج پہ جانے کی صلاحیت نہیں ہے الحمدللہ ان کے لیے بہترین اتنی فضیلت ہے، ماشاءاللہ۔ یہاں تک کہ ترک کرنے پہ روایتیں بہت سخت قسم کی روایتیں آئی ہیں، جو 3 مرتبہ متواتر جمعے کی نماز میں بغیر علت کے شریک نہ ہو تو گویا وہ 3 فرائض الہی میں شریک نہیں ہوا، ترک ہوا اس سے۔ تو جو شخص 3 مرتبہ 3 فرائض الہی سے غافل اور غیر حاضری کرتا ہے وہ شخص منافق ہے، یعنی منافق کے علاوہ 3 متواتر فرائض سے کوئی بھاگتا نہیں ہے۔ اچھا اس میں بڑی اچھی بات یہ بھی ہوتی ہے، اگر ہم اسے پورا اوور آل اگر دیکھیں تو جمعے کی نماز
ہمارے اپنے کمیونٹی کے لیے بھی بڑی اچھی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے سے لوگ ملتے ہیں، پورے ہفتے کی جو ان کی کوئی پریشانی ہو، کوئی انسان جب ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے، نماز کے بعد بھی ملاقات ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ کون کس طرح سے، اگر کوئی نہیں آیا تو اس کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کہیں کوئی پریشانی تو نہیں ہے اس کو، کہیں وہ بیمار تو نہیں ہوگی. تو سوچیں آپ ایک کمیونٹی لیول پر بھی کتنا اچھا ہے. اجتماعی مسائل کے حوالے سے یہ نماز جمعہ بالکل اسلام کے آغاز اس کے حوالے سے بھی ضرور بتائیے گا. جی ایک دن اپنے اجتماع کرتے تھے کہ ثواب کے ساتھ ساتھ یہ ہماری اپنی زندگی کے لیے کتنا اچھا ہے. بالکل تمام انسانیت کے حوالے سے اس پر بات ہوتی ہے، اس لیے نماز کے جمعوں کے خطبوں میں تاکید ہے کہ آپ انسانیت کے اوپر بات کریں، اتحاد بین المسلمین کے اوپر بات کریں، اس طرح جو عالمی مسائل ہے اس پر گفتگو کرے، معاشرتی مسائل ہے اس پہ گفتگو کرے، اور آپس میں ایک وسیلہ اور ذریعہ بن جاتے ہیں جسے محبتیں آپس میں بڑھ جاتی ہے، رابطوں کی وجہ سے ایک دوسروں کی دوریاں ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اسلام کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا کر رہا ہوتا ہے تو خطبات کے ذریعے ان چیزوں کو بے نقاب کرتے ہیں کہ یہ عالم اسلام کے دشمنوں کی یہ سازش ہیں، تو خود بخود ایک پیغام پہنچانے کا بہترین ذریعہ جو ہے نماز جمعہ. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. خطبات کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا. جمعے میں 2 خطبے ہیں اور 2 خطبہ اور 2 رکعت نماز ملا کے جو ہے 4 رکعت کے جو ہے نعم البدل ہیں. پہلے خطبے میں توحید، تقوی الہی اور مومنین کے لیے خصوصی نصیحت پہ مشتمل ہے، اور دوسرا خطبہ عموماً عالم اسلام کے مسائل، لوگوں کے مسائل اس پہ گفتگو کرتے ہیں، اتحاد بین المسلمین پہ گفتگو ہوتے ہیں. اس کے بعد 2 نمازیں، 2 رکعت نماز جو ہے 4، یہ دونوں 2 خطبے اور 2 رکعت ملا کے جو ہے ظہر کی جو ہے 4 رکعت کا نعم البدل ہے. اچھا جی. اچھا خواتین کے لیے کیا کہیں گے؟ خواتین کو کیسے اہتمام کرنا چاہیے نماز کا؟ خواتین اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعہ میں بھی آنے میں کوئی منع ہمارے فقہ میں نہیں ہے. بہت سے مقامات پہ ہمارے ہاں خواتین نماز جمعہ کی اجتماع میں شرکت کرتی ہے، اور کرنی بھی چاہیے تاکہ جو ہے وہ بہت سے مسائل سے آگاہی حاصل کر سکتی ہیں. خواتین بہت سے اسلامی باتوں کو سمجھ سکتے ہیں. اگر بڑا اچھا ویسے یہ موقع ہوتا ہے جس پہ انسان جا کر جو ہے خطبے کے ذریعے کتنی اچھی باتیں معلومات ہوتی ہیں، کتنی اچھی چیزوں کا پتہ چلتا ہے، کتنے ہماری زندگی میں جو ہم بھول رہے ہوتے ہیں چیزیں، وہ کہتے ہیں نا ریکالنگ ہونا، ہر ہفتے جو ہے وہ جا کر ریکالنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو یہ بڑا اچھا ہے، خواتین کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ وہ ضرور خطبہ سنیں اور یہ کہ اپنے اندر چینجز لے کر آئیں. اسپیشلی جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کو عادت بھی اس طرح، اسپیشلی بیٹوں کو بھی عادت جو ہے وہ ڈل رہی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ جا کر ضروری ہے تربیت کے لیے جو ہے بچوں کو اپنے ساتھ نماز اور چھوٹی عمر سے لے جانا چاہیے. میرے خیال میں آپ کیا کہتے ہیں، لے جانا چاہیے چھوٹی عمر سے، یا کون سی عمر ایسی ہے کہ جس پاکی اور ناپاکی کے مسائل سے باخبر ہے، ان کے وہاں جانے سے کوئی ڈسٹرب، مطلب بچے رونے لگتے ہیں ایک دم، ایسی صورت میں تو نہیں لے کے جائے، لیکن ویسے تو لے کے جانا چاہیے. تربیت جب تک آج ہاتھ پکڑ کے لے کے جائیں گے تو کل ہی بچہ جو ہے اور وہ خوشی خوشی جاتا ہے. اس عمر میں یہ ہوتا ہے کہ جب چھوٹی عمر ہوتی ہے، جس میں آپ نے کہا کہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہا ہو ساری چیزیں، کہ وہ جو ہے ناپاکی اور پاکی کا خیال وہ رکھے، تو اس میں یہ ہے کہ وہ جب جا رہا ہے تو وہ اس وقت یوزڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہی اس کی عمر ہوتی ہے، وہ پختہ ہو جاتا ہے کہ وہ اس سے پھر جانا ہے. اور پھر ہم وہی بات کہیں گے کہ عبادات کے ساتھ ساتھ کہ ہماری زندگیوں کے لیے بہت اچھا ہے، لوگوں سے ملنا بہت اچھا ہوتا ہے. اور ٹھیک ہے اس وقت کووڈ کی صورتحال پوری دنیا میں، لیکن احتیاط بھی تو ہے نا. سب سے زیادہ میں نے ایک چیز دیکھی جو سب سے زیادہ پرابلم جو آتا ہے نا، کہ کووڈ کا بھی وہ آتا ہے کہ سانس کے ذریعے جو ہے، یا آپ کے جو ہے منہ کے ذریعے جو ہے یہ کووڈ کا جراثیم جو ہے دل جاتا ہے. بیسکلی یہی ہے کہ اپنے منہ کو آپ کور رکھیں. جب آپ مساجد بھی جا رہے ہیں سو پیس کا آپ نے خیال رکھنا ہے. آپ کو جو ہے دیکھیں یہ بھی الحمدللہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، ہمارے ملک میں بہت جا سک رہے ہیں بالکل، اور آپ کو ماسک لگا کر جانے کی اجازت ہے، تو اپنے ماسک کا ضرور خیال رکھیں، ماسک ضرور پہن کر جائیں. جی مزید ہم بات کریں گے، آپ اور کیا آگاہی دیں گے اسی حوالے سے کہ اسپیشلی جب ہم نماز کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو
نماز جمعہ میں جو ہے ہمارے ہاں جو ہے ایک فرسخ کے اندر ایک نماز جمعہ قائم ہو سکتی ہے تاکہ زیادہ اجتماع ہو. 5.5 کلومیٹر کے اندر ایک نماز جمعہ مکتب تشریف میں تاکہ جو ہے بھرپور اجتماع ہو. اور اجتماع بھی ایک آپ کی طاقت ہے. نماز جمعہ ہے, نماز جماعت, ایک تو ہم نے آپ نے بتا دیا کہ آپس میں ملاقات کا ذریعہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آپ کی طاقت جو آپ کے اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کو اندازہ ہو کہ اس کا ذریعہ منظم ہے, آپس میں متحد ہے, اتفاق ہے. یہ پیغام بھی دینا ہے, جانا چاہیے. اچھا, اس کے اہتمام کے لیے یہ کہتے ہیں کہ اچھی تیاری کر جانا چاہیے, پورا مطلب آپ نے اچھا تیار ہو کر جانا ہے اور اپنا آپ نے جو ہے نا نہا دھو کر پورے اچھا. کہ جو لوگ باہر کام کر رہے تھے وہ الگ بات ہے, لیکن میں نے اپنے ابو کو ہمیشہ سے دیکھا تھا اس طرح کہ وہ جمعے کا بڑا اہتمام کرتے ہر چیز کے لیے الگ فضیلت ہیں. ناخن کاٹنے سے کیونکہ اس زمانے میں یہ تھا کہ اس زمانے مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی, وہ اس وجہ سے بھی, کیونکہ اب تو چھٹی نہیں ہوتی تو جو کام پر ہوتے ہیں کام سے ہی چلے جاتے ہوں, لیکن جو جمعے کے دن چھٹی ہوتی تھی نا اس کی وجہ سے میں نے یہ دیکھا کہ وہ اہتمام جو ہے نا زیادہ ہو رہا ہوتا تھا. جمعے کے دن چھٹی ہونی چاہیے, ایک اسلامی ملک کا تقاضا یہ ہے کہ جمعے کی چھٹی ہو اور مسلمان باقاعدہ تیاری کے ساتھ جمعے کے تمام. مجھے اس لیے یاد آ رہا ہے کہ وہ تیاری اس لیے ہوتی تھی کہ اس دن چھٹی ہوا کرتی تھی. جی جی, ناخن وغیرہ بال وغیرہ چھوٹی کر کے سروں کے, تو ہر ایک کی اس کے پھر فائدے بھی ہیں. مثلا رزق میں برکت ہوگا, ناخن جمعے کو آپ کاٹیں گے. ہر چیز کے الگ الگ شریعت میں ایسے نہیں طاقت کی ہیں. خوشبو کا لگانا جی بہت ثواب ہے. بالکل. تو جس کا ذرا آپ ظاہر ہے ہم آپ کسی عام بندے سے ملنے جب جائیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں, لیکن خدا کے بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں جس نے ہمیں آپ کو خلق کیا, پوری کائنات کو خلق کیا, تو اس کی بارگاہ میں جاتے ہوئے انسان کو بالکل ہم روحانی طور پر تیار ہو کے جانا چاہیے, ہم ظاہری طور پر بھی تیاری ہو کے جانا چاہیے. قلب کی تیاری بہت. اچھا, یہ ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ ہم نے یہ چیز دیکھی کہ جس طرح تیاری کے ساتھ جانا, اچھے طریقے سے جانا, صاف ستھرے ہو کر جانا, یہ آپ کا نا ایک دوسرے سے کہتے ہیں نا کہ جب ہم یورپ سائٹ پر جاتے ہیں تو وہاں لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ ویل گروم لوگ ہیں. ویل گرومڈ اس لیے کہ بڑا اپنا خیال رکھتے ہیں وہ. اسی طرح ویل گروم بیسکلی دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے ہی کہتے ہیں نا صفائی نفس ایمان ہے, نہانا دھونا, صفائی کا خیال رکھنا, تو وہ آپ ویل گرومنگ میں آ جاتے ہیں. یہ تو ہمارے دین میں موجود ہے ویل گرومنگ. ویل گرومنگ میں آپ کی آ جاتے ہیں خوشبو لگانا, ویل گرومنگ ہوگی آپ کی کہ آپ جب ایک دوسرے سے مل رہے ہیں تو آپ کی پریزنٹیشن اچھی ہو. تو اس لیے میں کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ جب کام بھی کر رہے ہوتے ہیں اور جانے کی تیاری کرتے ہیں تو وہ اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ صفائی ستھرائی کا اپنا ضرور خیال رکھیں کہ آپ, کیونکہ آپ کام سے جا رہے ہیں اور آپ کو ایک کمیونٹی لیول پہ جانا ہے, لوگوں سے ملنا ہے, وہاں پر باجماعت آپ نے نماز پڑھنی ہے, تو آپ نے اس وقت بھی اپنے صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا. باقاعدہ نظام بنایا تاکہ اسی مراحل سے بڑی اچھی بات ہوتی ہے کہ ہمیں ہمارے دین میں چیز جب موجود ہے تو ہم کیوں نہ اس چیز کا جو ہے وہ ہمیں اس کو بھی فالو کرنا چاہیے. دس از لائک فالوئنگ بیسکلی, اچھی بات ہوتی ہے فالوئنگ. اچھا, ہم ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرے سے میل جو جب وہاں پر مل رہے جا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک دوسرے کے ساتھ رویے بھی کیسے رکھنے, اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. اخلاق سے ملنا چاہیے. انسان کا اخلاق بہت اہمیت کے حامل ہے. رسول خدا کا فرمان ہے قیامت کے دن میرے قریب اب وہ لوگ ہوں گے جس کا اخلاق دنیا میں بہت اچھا ہو. اب اگلا بھی دل کرے کہ دوبارہ یہ آئیں, اگر نظر نہ آئے تو پوچھے, وہاں جا کے مثلا لڑنا جھگڑنا شروع کرے, ملنا دوستی کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے. چلیے ایسا کرتے ہیں بریک کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن
وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك وسلم. اور پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھتے ہیں گر درود تو ملتا ثواب ہے، اور بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود، اللہ کے شعر ہے درے کرار پر درود. حضرت حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، جنت میں فاطمہ کی کنیزیں جہاں رہے، میری یہی دعا ہے وہاں میری ماں رہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم وبارک وسلم وبارک وسلم. سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ بیٹا آپ کا. بہت پیاری آواز ہے آپ کی، بہت اچھا آپ جو ہے کلام پیش کرتی ہیں. یہ بتائیں کب سے پڑھ رہے ہو؟ الحمدللہ مجھے الحمدللہ 10 سال ہو گئے مجھے. 10 سال ہو گئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے. تو کتنی چھوٹی سی جب سے پڑھنا شروع کیا؟ بس 2010 میں نے سٹارٹ کیا تھا. I was like 11 years old. ماشاءاللہ. تب سے سٹارٹ کیا تھا. تو سیکھا کسی سے؟ جی بالکل، اکیڈمی جوائن کی تھی، وہاں سے سیکھا. اچھا، کون سی اکیڈمی؟ تاکہ ہمارے ناظرین جو ان کو پتہ چلے. جی ہماری بہت ایک سینئر نعت خواں ہیں جویریہ سلیم، پہلے میں نے ان سے سیکھا تھا. اس کے بعد ہمارے اسکول میں جویریہ سے سیکھا؟ جی جی، بہت اچھی دوست ہے جویریہ. اور اس کے بعد اکیڈمی جوائن کی تھی، محمد روشنی نعت اکیڈمی، وہاں سے بھی تربیت حاصل کی. اس کے بعد پڑھتے پڑھتے محافلوں میں، کمپٹیشنز میں الحمدللہ 10 سال گزر گئے. 10 سال ہو گئے. بہت پیاری آپ کی آواز، بہت اچھا آپ کلام پیش کرتے ہو. تو یہ شروع سے آپ کو شوق تھا یا آپ نے بعد میں جو ہے مطلب پڑھنا شروع کیا؟ بالکل بچپن سے ہی شوق تھا، اور پھر اسکول میں موقع ملا جویریہ سلیم سے ملنے کا، وہاں پہ سیکھا. اور پھر بچپن سے ہی گھروں میں میلاد پڑھا کرتے تھے ہم لوگ، تو وہ شوق بچپن سے ڈیولپ تھا، تو وہ آگے جا کر اب تو اب اتنے مطلب ہو گیا نا کہ پکے ہو جاتے ہیں نا. بالکل الحمدللہ. جو ہے کہ پھر آپ کو وہ نہیں ہوتا فیل کہ کہاں پر کیسے آپ نے بس آپ نے کلام پیش کرنا ہے. وہ ہوتا ہے نا شروع میں بچوں کو شروع میں یاد ہے کہ جب چھوٹے ہوا کرتے تھے تو یاد کر کے جاتے تھے کہ یہ پڑھنا ہے یہ پڑھنا ہے، لیکن الحمدللہ پڑھتے تھے. جی بچپن میں تو ایسے ہی، اب تو الحمدللہ سارے کلام یاد ہو گئے آلموسٹ، تو ایسے ہی پڑھ لیا کرتے ہیں، لیکن پہلے ہم دیکھ دیکھ کے پڑھا کرتے تھے. بالکل. ابھی ہم جس طرح ہم یہی بات کر رہے ہیں کہ انسان کو ایک دوسرے سے میل جول جو ہے وہ بڑا زیادہ ضروری ہوتا ہے. جمعے کی فضیلت کے حوالے سے بات کریں کہ جمعے کی نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہوتی ہے کہ دیکھیں یہ تو عبادت تو ہے ہی ہے. عبادت کا تو ثواب اللہ نے کہا ہے نا کہ جب بھی آپ حقوق اللہ جو ہے وہ آپ ادا کریں گے تو عبادات کے تو بے شمار فائدے. لیکن اللہ نے ایسا نظام بنایا نا، میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے لیے، اور بہت سی باتیں ہمیں جو ہیں وہ ہمیں سکھائی ہیں قرآن مجید کے ذریعے کہ آپ کا لائف سٹائل کتنا اچھا ہو جائے، جس پہ آپ کو لوگ محبت کرنے لگے، پسند کرنے لگے. اور یہ محبتیں جو ہیں یہ دنیا چلا رہی ہیں. مولانا صاحب یہی بات ہے نا، دیکھیں نا کہ محبتیں دنیا کو چلا رہی ہیں نا. محبت ہوتی ہے تو انسان کا جو ہے وہ ایک دوسرے کے کام آ رہا ہوتا ہے. بالکل. اللہ نے انسان کو ہی انسان کے لیے بھیجا نا.
تو یہ بڑا ایک خوبصورت سلسلہ ہے. اسی طرح یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو ارد گرد لوگ ہیں، آپ کے نیبرز ہوتے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، سب سے میل جول رکھیں، سب کی خیر خیریت رکھیں، خیر خبر رکھنی چاہیے، پتہ ہونا چاہیے کہ کون کہاں پر کیا کر، تاکہ کوئی مشکل میں نہ آئے کوئی. کچھ چیزیں خدا نے خاص کر عبادت قرار دی ہیں، مثلا خانہ کعبہ کی زیارت ہیں، مریضوں کی عادت جی، اور ایک مومن سے ملاقات صرف رضائے پروردگار عالم کے لیے کہ خدا کا حکم ہے کہ بندہ مومن سے ملے، تعلقات کو بحال کرے، یہ بھی عبادت ہے. نفاق دور ہو جاتے ہیں. اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کریں. جی، اپنے گھر میں رویہ بہتر ہو. باہر بھی بہت سے لوگ باہر بہت بااخلاق ملتے ہیں، گھر میں بہت غصے والا سختی ہوتی ہے. ہاں، ایسا کیوں ہوتا ہے ویسے سمجھ نہیں آتا. دکھاوا ہوتا ہے یا مطلب ہوتا ہے باہر؟ ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ باہر بہت سخت ہے، گھر آ کے نرم ہوئے، وہ تو بیگم کی وجہ سے ہونا پڑتا ہے نا. تو خصوصاً صلہ ارحام کو بحال کرنا یہ بہت اہم مسئلہ ہے. گھر سے ٹھیک کرے، خود بخود معاشرے میں اسی سے جو اگر کوئی مریض ہے ان کی عادت کے لیے پہنچا تو کوئی بہت مشکلات میں ہے. اصل ہدف تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ بندہ اگر مشکل میں ہے تو جا کے اس کا مسئلہ حل کرے. اعتکاف سے بھی افضل قرار دیا ہے. امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ایک دفعہ اعتکاف میں تشریف فرما تھا تو ایک سائل آیا تو امام نے کہا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے، میں اعتکاف میں ہوں. اس نے اصرار کیا میرے پاس، میں کہیں اور جا بھی نہیں سکتا ہوں اور امکان بھی نہیں ہے. تو امام اٹھے تو ساتھ والے نے کہا کہ آپ اعتکاف میں ہیں. تو آپ نے فرمایا 100 اعتکاف سے زیادہ ایک بندہ مومن کی حاجت روائی کرنے کو اللہ بہت پسند کرتا ہے. تو اس سے ایک فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ کے ملنے سے کوئی کسی کے مالی مسائل ہے وہ حل ہوگا، محبت میں اضافہ ہوگا، بار بار ملیں گے، تکلیف دور ہوگی، آپس کی جو ہے اختلافات ختم ہوں گے، دل میں محبت پیدا ہوں گے. اور مومن کا بھائی تب ہوگا، المومن اخو المومن، یا مسلمان کا بھائی ہے. تو اب بار بار ملیں گے، بھائیوں کی طرح ملیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ بھائی کی محبت جو ہے اس کے دل میں آ جائے گا. اور ضرورت بھی ہے، جب تک آپ ملیں گے نہیں، آپ معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت سے اپنے آپ کو پیش نہیں کریں گے. اور ایک مسلمان کی کچھ کہتے ہیں نا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ہاتھ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں دیکھیں جو ہمارے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں، ان کو ہم یہ بھی بتائیں کہ جہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ناپ تول کے لیے کہا کہ اس کو بالکل صحیح کرنا ہے، ناپ تول میں غلطی نہیں کرنی ہے آپ جب کوئی چیز بیچ رہے ہیں. پھر جھوٹ کے حوالے سے جھوٹ کو شدید گناہ کبیرہ کہہ دیا. اگر آپ اتنا سا بھی جھوٹ کہتے ہیں نا کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو چیز ہے، یہ دیکھیں یہ پین جو بنا ہوا ہے یہ اس کوالٹی کا اور وہ کوالٹی وہ لو کوالٹی ہے اور وہ 2 دن میں خراب ہو جائے گا، تو یہ جھوٹ میں آ جاتا ہے. آپ ایسی چیز کو پھر بیچے ہی نہیں جس کو آپ کو جھوٹ بول کے بیچنا پڑے. تو وہ آپ گناہ کبیرہ آپ جو ہے نا وہ آپ لے رہے ہیں، اپنے آپ کو گناہوں میں آپ لے کر آ رہے ہیں. تمام برائیوں کو ایک مکان میں جمع کریں اور جھوٹ کو اس کی چابی قرار دیں. یعنی تمام شر کی بنیاد جو ہے جھوٹ ہے. زبردست کہ جھوٹ جو ہے وہ تو آپ نے مطلب بالکل ہی وہ کر دیا نا کہ اپنی لائف کو کیا، اپنے کسی کی زندگی کو خراب کر دیا. مطلب اس سے تو جھوٹ سے اپنا تو انسان گناہ کما رہا ہے لیکن کسی کی زندگی کو بھی خراب کر رہا ہے. بالکل ایسا ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا جھوٹ ہو. لوگ رشتوں میں جھوٹ بولتے ہیں، شادی کرنے سے پہلے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، یہ ہم نے پڑھا، یہ ایجوکیشن حاصل کی ہے، ہمارے پاس جی اتنا پیسہ ہے، جی ہم اتنا کماتے ہیں، ہم آپ کو یہ دے دیں گے، دلہن کو یہ دیں گے، اتنا اس کے لیے جو ہے گھر اس کو دے دیں گے، اس کے لیے گاڑیاں ہوں گی. مطلب ہر چیز میں جھوٹ 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 جھوٹ. یہاں پر دیکھیے تو امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک فرمان کتنا بڑا جھوٹ ہے کہ جھوٹ کیا سے کیا کر دے گا. کہ آپ کے پاس ایک شخص آئے کہ میں بہت گناہ گار ہوں، ہر گناہ کرتا ہوں، اب کوئی ایسا راستہ بتائے، میں توبہ بھی کرنے کا میرا دل کرتا ہے کہ چاہتا ہوں ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو دور بھی رکھوں، لیکن جب گناہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر میں مجبور ہو جاتا ہوں. تو آپ نے فرمایا سب گناہ کرے لیکن ایک کام نہ کرنا. تو خوش ہو گئے تو ایک کام کروں گا. آپ نے فرمایا جھوٹ نہ بولے، باقی جو کرنا چاہے. اس نے کہا یہ تو آسان ہے.
پھر اس نے گھر آ کے سوچا کہ میں یہاں جاؤں گا، چوری کرنے جاؤں گا مثلا، کوئی مجھے راستے میں ملے اور پوچھے، کیونکہ میں نے امام سے وعدہ کیا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، مجھے خواہ بتانا پڑے گا. اس طرح کر کے ایک ساتھ تمام جو ہے اس کے اندر جو برائیاں تھے گناہ تھے ختم ہو گئے. ایک مستقل مکمل مومن وہ بن گیا ہے. اگر انسان ایک ہی بیماری جو تمام بیماریوں کی جڑ ہیں، گناہوں کی جڑ ہے، وہ جھوٹ ہے، اگر اس سے پرہیز کرنے کی کوشش کرے تو خود بخود کتنی چیزیں اچھی ہوتی ہیں. انسان ایماندار کہلاتا ہے، انسان جو ہے وہ بے ایمان نہیں ہوتا. بے ایمانی ہی ختم نہ، جھوٹ نہیں بولے گا تو بے ایمانی اس کی وہ ختم ہو جائے گی، وہ کرپشن سے دور ہو جائے گا. جو جھوٹ نہیں بولے گا وہ کرپشن سے دور ہو جائے گا اور سوچے کہ ہمارا پاکستان جو ہے کرپشن پارک ہو جائے گا. تو یہ بڑی جو ہے نا ضروری چیز ہے. ہاں یہ کہ قانون جو ہے وہ سختی کر رہا ہے اور سختی ہو بھی رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ بڑا اتنا زیادہ کرپشن میں جو ہے وہ انوالو تھے کہ ان کو گھبراہٹ ہونے لگی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. دیکھیں کہتے ہیں نا کہ حلال روزی جو ہے نا وہ آپ کے لیے اس طرح ہے کہ آپ کی ساری کی ساری جو گندگی ہے زندگی کی وہ آپ کا جو ہے نا دور ہو جائے گی. اور ایسی روزی جو جھوٹ سے حاصل ہو یا کرپشن بھی جھوٹ ہی ہے نا، اس سے حاصل ہوگی نا تو وہ آپ کے لیے کوئی کام نہیں آئے گی، بلکہ بیماریاں اور چیزیں اور برائیاں سب ساتھ لے کر آئے گی. الکاسب حبیب اللہ، رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. اللہ کا بہترین دوست جو رزق حلال کمانے والا ہے. محنت مزدوری کر کے جو پیسہ انسان کماتے ہیں، گھر پہ خرچہ کرتا ہے، اس میں وہ لطف نہیں ہے جو فراڈ کر کے لائے، کرپشن کر کے لائے. اس میں لطف ہے، اس میں ایک بالکل خدا نے ایک یہ آزما کر دیکھ لینا کوئی تو تمہیں مزہ آ جائے گا. مولانا صاحب بہت اچھی آپ سے گفتگو رہی، بہت بہت شکریہ آپ کا شو میں تشریف لانے کا. اور میں راحت سے کہوں گی کہ ہم ابھی بریک پہ جانے سے پہلے آپ سے ہم جو ہے بہت خوبصورت سی نعت سن لیں. جی. سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی. اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا
جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں، اور ابھی بڑی مزیدار بات بتانے والی ہوں آپ کو میں، وہ اس لیے کہ بہت دل کرتا ہے کوئی انٹرسٹنگ اور مزیدار چیز کھانے کا، اور وہ اسی وقت ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ کے پاس فوری طور سے وہ موجود ہو. اینڈ دیٹ از ایکچولی ون آف مائی فیوریٹ اینڈ آئی تھنک یور فیوریٹ ایز ویل، اور دنیا کا نمبر 1 بسکٹ جو آپ جانتے ہی ہیں، اور وہ ہے اوریو. اچھا، اوریو کی بہت ساری خاص باتیں ہیں، اور یہ خاص بات ایک اور کہ یہ نئے انداز میں آیا ہے منی اوریو کے ساتھ. آپ یہ دیکھیں، اور اب پاکستان میں یہ موجود ہے، اور آپ کو منی اوریو جو یہ دیکھیں، اس کے 3 امیزنگ اور مزیدار فلیورز آئے تھے. آئی کین سی دس کہ یہ اسٹرابیری میں بھی ہے، ساتھ میں چاکلیٹ اوریجنل بھی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ چاکلیٹ اوریجنل، ساتھ میں آپ نے منی اوریو کا یہ اسٹرابیری، اینڈ تھرڈ ون جو ہے وہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے. اور اچھا، ان کو جو ہے نا یہ اس کا جو ہے یہ منی سائز جو ہے نا ان کو بڑا پرفیکٹ بناتا ہے. اچھا، آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسنیک اور منچنگ کے لیے ہے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ منی اوریو جو ہے وہ آپ کا بہت ہی ایزیلی آپ اسے لے بھی سکتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں. لائک اٹس 5 اور 10 روپیز کا، مطلب 5 روپے کا بھی اور 10 روپے کا بھی ہے. اچھا، تو یہ دستیاب ہے مارکیٹ میں، آپ بالکل سے لے سکتے ہیں. میں ابھی بیٹھی ہوئی ہوں، مجھے بہت زیادہ دل کر رہا ہے کہ آئی وانٹ سم اسنیک یا کوئی چیز، تو میں فوراً سے اس کو لے سکتی ہوں. اور بچوں کو بہت ہی انٹرسٹنگ لگتا ہے، بچوں کو بہت مزیدار لگتا ہے کہ وہ جو ہے فوراً سے اپنے اب اسکول تو چلے آج کل نہیں ہے، لیکن کوئی بات نہیں، اسکول نہیں ہے تو کیا ہوا، آن لائن کلاسز تو ہو رہی ہوتی ہے نا، تو وہاں پر بھی بچوں کو اچانک سے میں نے دیکھا بہت بھوک لگتی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ایسے منچنگ کے لیے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں. سو آبویسلی جو اوریو اتنا اچھا اور مزیدار ہے اور بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے، اس کا تو آپ کو ویسے ہی دل کرتا ہوگا کہ آپ وہ ضرور کھائیں. تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ ایزی بائنگ ہے، کہ آپ جہاں پر بھی جائیں گے ویری ایزی کہ آپ اسے لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، اور اس کا ٹیسٹ اور فلیور. اوریو خیر وہی والی بات ہے کہ کس کو پسند نہیں ہے، سب کا بڑا اس کا منفرد جو ذائقہ ہے نا وہ سب کو پسند ہے. چلے بھی رہے، جائیں گے ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد دوبارہ ملیں گے. آپ کے ساتھ ہی ہم ہیں، اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. مزید ہم ذرا کچھ اور ٹاپکس بھی لے کر آئیں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. جی ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں مولانا محمد صادق جعفری صاحب، اور ساتھ ہی نعت خواں راحت گاپا بھی موجود ہیں، اور جنہوں نے بہت اچھی نعت بھی ہمیں پیش کی ہمارے لیے، اور بہت ہی پیاری آواز اور میٹھی آواز ہے ان کی. اچھا، ہم جو بھی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ بھی راحت ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، لیکن مائک آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں، کہ ہم اب بات کریں گے تھوڑی سی فیملیز کے حوالے سے. اچھا، مائک ہے آپ کا نا، کوئی بات نہیں، اس کے بغیر بات کر لو. کہ ہم جو فیملیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، فیملیز میں جو ہے آپس میں محبتیں ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ساتھ دینا چاہیے، جیلسی نہیں ہونی چاہیے. وہ اکثر میں اچھا، ایک تو جیلسی والی بات ہوتی ہے نا کہ وہ ساس اور بہو کی جیلسی ہے، پھر ایک جیلسی آ جاتی ہے جی نند اور بھابھی کی، پھر ایک جیلسی آ جاتی ہے اپنا آپس میں بھابھیوں کی بھی، کہ جٹھانی اور جو دیرانی ہے ان کا بھی آپس میں جو ہے. تو یہ ایسا کیا ہونا چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دیں، محبتیں رہیں، اور گھر میں جو ہے وہ خوشحالی ہو. کچھ پرابلمز یہ بھی آتی ہیں جو آپس میں فیملیز میں، کہ ایک بہو یا ایک نند وہ اپنی زندگی گزار رہی ہوتی ہے، تو دوسرے کو اچھا نہیں لگتا یہ ایسے زندگی کیوں گزاری ہے، اس طرح سے گزاریں جس طرح ہم چاہ رہے ہیں. تھوڑا سا اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ کیا رویے رکھنے چاہیے. ایک تو احساس کی کمی ہے، احساس کی کمی ہے. مولا کائنات امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، وَاجْعَلْ نَفْسَكَ مِيزَانًا فِي مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ غَيْرِكَ. اپنے نفس کو جو ہے اپنے درمیان اور غیر کے درمیان ایک پیمانہ اور ترازو قرار دو. جو چیز اپنے لیے پسند کر رہے ہو اگلے کے لیے بھی پسند کر رہے ہو، جو چیز اپنے لیے برا محسوس کر رہے ہیں اگلے کے لیے. آپ یہ چاہتا ہے کہ اگلا آپ سے محبت کرے، آپ دوسروں کے ساتھ محبت سے پیش آئے. آپ یہ پسند نہیں کر رہا کہ کوئی آپ کے اوپر ظلم کرے، تو آپ بھی کسی پر ظلم کرتے ہوئے احتیاط کرے. انا
اور ذاتیات جہاں پہ آ جاتے ہیں وہ آگے بڑھنے کے چکر میں کہ میں ہی اس سے اچھا ہوں، ایک خود پسندی یا تکبر کی اس میں اصل میں معاشرے میں ذرا. میں اصل میں نا ایک خاتون سے ملی تھی نا، قصہ سناتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ان کی نا اپنی جٹھانی سے تھوڑی سی ناراضگی ہوگی. میں نے کہا کیوں ناراضگی؟ کہتی ہے اصل میں میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ ہم لوگ کو باہر گھومنے پھرنے کا شوق ہے، باہر گھومتے پھرتے ہیں، اور جو میری جٹھانی ہے نا وہ اتنا گھومتے پھرتے نہیں ہیں. تو انہوں نے نا جا کر میری ساس کو نا یہ بولا کہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ گھوم پھر رہے ہیں تو ان کا گھومنا پھرنا کم کیا جائے. اب ساس کے بھی ذہن میں آ گیا، حالانکہ وہ اس کو 4-5 سال ہو گئے شادی کو، کبھی ان کے ذہن میں ایسا تھا نہیں پہلے. پھر انہوں نے بولا کہ بیٹا ذرا کم گھما پھرا کرو، آج کل باہر کووڈ بھی ہے ذرا. تو اس نے کہا نہیں ہم احتیاط سے باہر جاتے ہیں، ہم اپنی گاڑی میں جاتے ہیں، گھوم پھر کر آ جاتے ہیں، ہم لوگوں کے بیچ میں نہیں جاتے ہیں. تو اس پہ اس کو یہ ہوا کہ میری جٹھانی نے جو ہے مطلب وہ بات کی تو اس کے دل میں ایک بات آ گئی. اب جٹھانی اپنے لیول سے سوچتی ہیں، درانی نے اپنے لیول سے سوچا، ساس نے اپنے لیول سے. یہ والی ایک جو بن جاتی ہے نا کہ مطلب میں جس طرح چلانا چاہ رہی ہوں اس طرح چلیں، یہ والی ایک چیز بہت زیادہ ہوتی ہے. اب اس میں سمجھ نہیں آتا کہ ایک دوسرے کے رشتوں کو کس طرح سے نبھایا جائے، کس طرح سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. ایگزیکٹلی ایک دوسرے کو لے کر چلیں. بات ساری یاد نظریے کے آپ احترام کریں تب جا کے جو ہے معاملہ حل ہوگا. بالکل ایک دوسرے جو میں چاہ رہا ہوں وہی مسلط کرنے کی کوشش کرے تو پھر مشکل ہوگا. جو مجھے پسند ہے ضروری نہیں کہ اگلے کو بھی پسند ہو. ہر ایک کا مزاج الگ ہے، طبیعت الگ ہے، تو سب کو. اچھا یہ جو شکایت ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، یہ جس طرح وہ جٹھانی نے لگائی شکایت ٹائپ کی چیز، تو یہ شکایت بیسکلی کیا غیبت کے بھی یہ زمرے میں آ جاتا ہے یہ والی بات کہ اس نے جو اس طرح بولا اس کو اپنی مدر ان لا کو جا کر کے جی یہ تو دیکھیں باہر گھوم پھر رہے ہیں، ان کا ذرا بند کیا جائے گھومنا پھرنا، کہ یہ بھی کیا غیبت؟ اگر اصلاح کی غرض سے ہے تو الگ بات ہے، بہتر ہے. اس کی مثلا اگر زیادہ گھوم پھر رہے ہیں نقصان دہ ہے کہ وہ فضول خرچے میں اگر ہے تو وہ ایک حد تک صحیح ہے. لیکن کوئی ایسی بات جو اگر آپ اس کی غیبت میں کہیں، اس کے سامنے کرنے سے اگر وہ ناراض ہو جائے تو یہ غیبت شمار ہے، گناہ ہے غیبت کرنا. یا پھر جیلسی میں اگر بولا جا رہا ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ نقصان دہ ہے. ایک دوسرے کو سمجھنا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھیں گے تبھی دوسرے کی بات ہمیں سمجھ آ سکتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم دوسرے کو بولیں کہ نہیں اس نے ایسے کیا اس نے ایسے کیا. تو اپنے آپ کو ہم سدھار لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو پھر زیادہ بہتر ہے. صحیح بات ہے. میں تو کہتی ہوں کہ کسی کو آپ جو ہے نا اچھی بات بالکل آپ سمجھائیں، کہنی بھی چاہیے پہلے سمجھائیں، ہاں، لیکن وہ 1 to 1 بات کریں. میں کہتی ہوں ٹرائنگل نہیں ہونا چاہیے. اس کے سامنے اگر کہا جاتا تو وہ الگ بات ہو جاتی ہے، لیکن پیچھے سے کہا گیا ہاں یہ آپ نے بات بڑی اچھی کہی کہ پیچھے سے نہ کہو، سامنے آ کر آپ بیٹھ کر ڈسکس کر لو، بات کر لو تو وہ زیادہ. اس میں نے دیکھا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے انسان ایک دم یوں ہوتا ہے کہ او اچھا ہمیں جو ہے مطلب یہ کہہ دیا گیا ہے، بات ہو گئی ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ نا انسان جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے کہ یہ میری اصلاح کے لیے، یہ میری بہتری کے لیے، کوئی پھر اس میں ناراضگی نہیں. اچھا اسی طرح اکثر جائیدادوں کے لیے جو ہے جو یہ لالچ کے اوپر بھائی بہنوں کے ساتھ سلوک، بہنوں کے پیسے کھا جانا، یا مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو یہ لالچ میں آ کر جو ہے نا اللہ نے جو حکم دے دیا وہ دے دیا، اس کے آگے کچھ نہیں. یہ جو انسان کی لالچ ہوتی ہے اس میں جو رشتے خراب ہو جاتے ہیں. دنیا کی محبت میں آخرت جس کے ذہن میں نہ ہو، جو دنیا ہی کو ہمیشہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اگر سمجھے تو پھر وہ بندہ اسی پر ہی پورا جو ہے زور لگائے گا. اور اسی دنیا میں جو مال، دولت، شہرت ہر شعبے میں ہے. اقتدار میں آپ دیکھیں آپس میں لڑائیاں ہیں. تو یہ اگر دنیا کو آخرت کے لیے اگر کھیتی قرار دیں، بھئی ہم اس میں ایسا عمل انجام دے کہ ہمارا وہاں جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے وہ آباد ہو، تو کہیں لڑائی کی نوبت نہیں آئیں گے. اب دنیا ہی کو انسان حرف آخر سمجھے تو پھر ہر جگہ جو ہے برائی ہے، پھر تو برائی ہوتی ہے. ہاں تو یہ کہ اپنے آپ کو بیسکلی یہ سمجھانے کی ضرورت ہے فرسٹ آف آل کہ دنیا کو جو ہے وہ آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ بس یہاں پر آپ نے اچھے طریقے سے اپنے اچھے اعمال لے کر جانے ہیں، اچھی زندگی گزاریں، کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن ایک ہوتا ہے نا دکھاوے کی زندگی گزارنا. انسان تو اپنے لیے پرسکون زندگی ہو، اس کے لیے پرسکون چیزیں تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جو دکھاوا آ جاتا ہے نا کبھی کبھی، یہ ذرا سا خطرناک ہو جاتا ہے.
यहाँ पर जो है ना इंसान को नोट करना चाहिए कि और मैंने देखा जहाँ पे बुराई आती है ना दिखावे के बाद ही आती है। हर चीज़ में खराबी तो दिखावे कि वैसे इबादत आप ले ले, यहाँ शिरक का एक अलग कैप्टर करार दिया है। जो भी किसी अमल के अंदर अगर दिखावा लाए और क़यामत के दिन उसका कोई जो सवाब नहीं मिलेगा, कहा जाएगा जिसको दिखाने के लिए तुमने दुनिया में किया है उससे सवाब ले, अगर मेरे लिए करा होता तो तुम्हारे नामा अमाल में उस नेकी का अलग सवाब लिखा हुआ होता। तो ये हर जगह खराबी है, दिखावा के साथ आप मिले खुद बहुत अलगे को पता चल जाता है कि गड़बड़ है भी, हाँ ज़्यादा ही तो वो कहते हैं ना वो ज्यादा भी कोई किसी की तारीफ कर रहा होता है ना वहाँ पे भी डर लगने लग जाता है इतनी ज्यादा, बस करे बस इतनी ज्यादा हजम नहीं होती है। तो बस अच्छा एक मैं छोटी होती थी ना तो एक मतलब कॉलेज के दिनों में एक लड़की थी, वो इतनी तारीफें करती रहती थी हर वक्त। तो फिर उसकी कज़न ने एक दिन ना मेरी दोस्त को बताया, मेरी कज़न थी उनको बताया, उसकी कज़न ने मेरी कज़न को बताया कि ये पीठ पीछे जो है ना बड़ी बुराइयां कर रही थी। मैंने कहा है मेरे मुझे तो इतनी तारीफें करती रहती है, उसकी आदत है मुँह पर, क्योंकि वो रखती है कि उसको पता होता है कि मैंने इतनी बुराइयां कर दी हैं इसकी, तो मुँह पर इतनी तारीफ कर दो उसको पता ही ना चले। तो अब कोई बहुत तारीफ करो तो मुझे डर लगने लग जाता है। मुनाफिकत भी है एग्जैक्टली। देखिए अल्लाह ने ये भी मना किया है ना, देखिए हर बात पे ये कि अल्लाह ने इस चीज का जो है बता दिया पहले से कि ये करोगे तो ये है, यूं करोगे तो यूं है, मतलब बता दिया है अल्लाह ताला ने। कभी आपके साथ हुआ ऐसा कुछ? बहुत होता है, जैसा आपने स्कूल कॉलेज का जिक्र किया, मेरी भी एक फ्रेंड थी, नाख़्वानी करती थी मैं, तो मुझे हमेशा कहती थी कि तुम बहुत अच्छा पढ़ती हो, तुम ये और तुम वो। एक बार क्या हुआ कि एक निजी चैनल पे हम लोग एक साथ मुकाबले में थे, तो वो मुझे देख के बड़ी खुश हुई कि अरे आज तो दोस्त एक साथ होंगे कंपटीशन में। और फिर बैक स्टेज मैंने ये चीज़ मुझे पता चली कि क्योंकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन सेकंड आई थी और वो जो है वो थर्ड आई थी, तो वो इसने ये कहा कि नहीं ये क्यों और वो क्यों। मैंने कहा ये मेरे सामने तो बहुत मेरी तारीफ करती थी, बड़ा खुश हुई थी मुझसे मिलकर, लेकिन बैक स्टेज लोग कुछ और होते हैं। वही मुनाफिकत के बाद हुआ था, रिजल्ट के बाद ऐसा हो गया? जी बिल्कुल। अच्छा वो रिजल्ट के बाद थोड़ा सा हो गया जी, तो जेलिसी वाला पार्ट वही मुनाफिकत की तरफ लेके जाता है। तो हम बिना इसके कि हम ये सोचे कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं अपने आप को। बात उससे रही तुम्हारी या नहीं? बस मेरे दिल में तो वो पता चल गया ना मुझे कि वो किस तरह की है, और उसके बाद वो मुझसे सामना कैसे करेगी जब उसको ये बात पता चलेगी कि मुझे सब पता चल गया। लेकिन उसे पता चल गया था? जी बिल्कुल। फिर उसके बाद फिर बातचीत नहीं, वो ज़ाहिर है आपके दिल में बात आती, लेकिन फिर मैंने दरगुजर किया उस बात को। लेकिन आपको अगर आपको नहीं पसंद तो इंसान केयरफुल हो जाता है। यहाँ पर ये होता है कि फिर ना इंसान को ना केयरफुल, मेरा भी होता है कि मुझे पता होता है ये शख्स मेरी बुराई कर रहा है, ये जो है मैं, लेकिन ना मैं भी इसी तरह दरगुजर करती हूँ। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इसको नेक हिदायत दे, अल्लाह ताला इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत पैदा कर, और ये जो है ना इसकी ज़बान से जो बुराई आ रही है ना उस बुराई को दूर कर और प्यार में तब्दील कर दे। तो ये मैं बताऊँ ये बड़ी बात होती है कि वो चीज़ें जो है ना वो वाकई प्यार में तब्दील हो जाती हैं। जो हम सोच रहे होते हैं ना कि हमने मतलब ये तो हमारे लिए वो, लेकिन केयरफुल होना चाहिए। ये भी बड़ा जो है बराबरी न करना कमाल है, बराबरी न करना कमाल है। बिल्कुल। वो आपके साथ अगर ज्यादती करे, आप पलट के उसके साथ ज्यादती करे तो ये कमाल नहीं है। हाँ। बड़ापन तो ये है कि वो आपसे हसद रख रहे हैं, वो आपसे मसलन रियाकारी से पेश आ रहे हैं, आप पलट के उसके साथ एहसान करें, ये एक बड़ी बात हो जाती है। वाह आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही। ये जो है ना ये बहुत ही अजीम बात होती है कि इंसान जो है ना वो आप उसी वक्त ही जो है ना पर आप अंडरस्टैंड कर लेता है कि भाई किस तरह से किसके साथ कैसा रवैया रखना है। ये जो रवैये होते हैं ना ये हमारे बड़े काम आते हैं। आप चाहे सड़क पे चल रहे हों, चाहे आप किसी इदारे में काम कर रहे हों, चाहे आप किसी इवेंट में हों। और मौलाना साहब आपका भी ये है कि मतलब इतना लोगों के साथ उठना बैठना, इतना लोगों से जो है बातचीत, उनको अच्छी बात बताना, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं इंसान के ऊपर। अपनी अपनी जगह पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, हर एक को हमें अपनी जिम्मेदारियों को ना बखूबी पूरा करना चाहिए। तो ये जो जिम्मेदारियां हैं ना इनके बारे में लोग अक्सर जानते भी नहीं है। वो कहते हैं ना कि अपनी उसमें सोच पे इतना चल रहे होते हैं। अच्छा ये भी एक बड़ी बात होती है कि कोई आपको कोई बात अच्छी बता रहा है और आप सुन रहे हैं उसको, सुनने वाला भी होना चाहिए कि आप सुन रहे। अल्लाह से हमेशा कहते हैं ना कि अच्छे के लिए दुआ मांगो, या अल्लाह मुझे अच्छे लोगों में बिठाए, या अल्लाह मेरे अंदर अच्छी बात सुनने की ताकत पैदा कर। ये भी होता है कि अच्छी बात सुनने के लिए लोग तैयार भी नहीं होते। तौफीक खुदा की हमेशा दुआ करनी चाहिए कि खुदा मुझे तौफीक दे, इस नौकरी की तौफीक दे, अच्छे दोस्त से मिलने जुलने की तौफीक दे, तो यकीनन खुदा जो है
مدد بھی کرے گا اور ہر جگہ انسان کو کامیاب بھی بنائے گا. بالکل بالکل یہ بات تو ہے واقعی. تو اپنے فرینڈس دیکھ کر آپ بناتی ہو راحت؟ بس عادت اتنی ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پہ فرینڈس تو بن جاتے ہیں. اچھا پیارے پیارے دوست بن جاتے ہیں. ہاں کیونکہ نیچر ایسی ٹاکیٹو تو بس ایسے ہی ہو جاتا ہے. اچھا بالکل صحیح ہے. تو باقی یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ایجوکیشن کیا حاصل کیا آپ نے راحت؟ الحمدللہ میں گریجویشن کر چکی ہوں اور ایز اے سافٹ ویئر انجینئر ایک نجی کمپنی میں کام بھی کر رہی ہوں. واو دیٹ از سو نائس. زبردست. چلے ابھی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد میں ضرور آپ کے حوالے سے جانوں گی. ٹھیک ہے. سو ٹیک اے بریک. جی ناظرین ایک بار پھر ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں مسکراتی صبح میں. بھی ایک اور مہمان نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. میں ان کا بھی تعارف آپ سے کروا دوں. ہمارے ساتھ عبید احمد بلالی صاحب ہیں, بہت اچھے نعت خوان. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا شمع تشریف لانے کا. اور آپ سے ہم جو ہے کلام بھی سنیں گے اور آپ سے ہم نعت بھی سنیں گے. اچھا یہ بتائیے گا آپ سرجاری ٹاؤن سے ماشاءاللہ صاحب آئے ہیں؟ جی سرجانی ٹاؤن سے آیا ہوں. بیسیکلی مجھے نعت خوانی کے فیلڈ کے اندر 15 سے 20 سال ہو گئے الحمدللہ. اور پہلے راہ طیبہ نعت کونسل کے حوالے سے تھے اور ابھی حضرت بلال نعت کونسل کا جنرل سیکریٹری بھی رہ چکا ہوں. تو حضرت بلال کے نسبت سے ہی مجھے بلال کے نام سے زیادہ جانتے ہیں لوگ. ہاں بلال کے نام سے. بلال ہی زیادہ کہتے ہیں مجھے. بلال ہی کہتے ہیں. بلال ہی زیادہ کہتے ہیں. اوکے الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو میں تو چاہوں گی ابھی آپ سے ہم نعت ضرور سنیں. ہاں جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. کس چیز کی کمی ہے مولا تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں, دنیا تیری گلی میں, عقبہ تیری گلی میں. سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں, آقا سینے پہ ہاتھ رکھ کر میں دل کو ڈھونڈتا ہوں. دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے, دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے, دل مجھ کو ڈھونڈتا ہے مولا تیری گلی میں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. پنجابی کلام پڑھنے لگا ہوں آج کل جو بڑا مشہور چل رہا ہے. شاعر کیا خوب فرماتے ہیں کہ لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا, لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا. جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا, جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا. اور جو لوگ سرکار کی نعت پڑھتے ہیں ان کے لیے شاعر نے کتنا خوبصورت انداز میں اس میں ارشاد فرما دیا کہ میں نعت تیری پڑھنا, میں ذکر تیرا کرنا, میں نعت تیری پڑھنا,
ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لج پال نبی میرے درداں دی دوا دینا، اور آسی دی تمنائیں کبھی آ کے مدینے نو، آسی دی تمنائیں کبھی آ کے مدینے نو، پاوے طیبہ دے کتے آدے، پاوے طیبہ دے کتے آدے، پیراں وچ بٹھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جب وقت نزا آئے دامن دی ہوا دینا۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ہم مولانا صاحب کی طرف دوبارہ آئیں گے۔ مولانا محمد صادق جعفری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور اب ہم ذرا سا بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ کی تو لوگوں سے بہت ملاقات ہوتی ہوگی، بہت لوگ، اچھی بات، لوگ میں آپ کو کیا چیز کی کمی نظر آتی ہے جس میں آپ کا ایسا لگتا ہے کہ کہ وہ چیز ان کے اندر پیدا ہو تو یہ معاشرے میں بہتری کی طرف انسان جاتا ہے، اچھے کی طرف جائے گا، اچھے کی تبدیلی کی طرف جائے گا، بہتری کی طرف جائے گا؟ ہر جگہ پہ انسان عملاً کوئی کام کرنا شروع کرے، مثلا بولتے تو بہت اچھائی کا حکم دینے والا بھی بہت ہے، لیکن جب تک انسان خود اتر کے اس کام کا آغاز نہ کرے، یعنی خود اپنی ذمہ داریوں کو نہ سمجھے، یہی کمی ہے معاشرے میں۔ مثلا اگلے پہ انگلی اٹھا رہا ہے، اگلے کی غلطی کی نشاندہی تو کر رہے ہیں، لیکن آپ خود کیا کر رہے ہیں؟ مثلا دین کے لیے کیا کر رہے ہیں، ملت کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہت اہم کام ہے، ضروری ہے جو کرنے کی ہے، چاہے تو پہلے خود جو ہے اپنے آپ کو تھوڑا سا لما تقولون ما لا تفعلون، بہتری کی طرف لے کر آئیں۔ تم خود نہیں کرتے ہو دوسروں کو کہا، دوسروں کو کیا نصیحت کرتے ہو؟ صحیح والی بات ہے، ہاں بالکل۔ اچھا، اور یہ والی بات آتی ہے کہ چلے نصیحت ایک انسان نہیں کر رہا، لیکن خود تو کم از کم اپنے اندر تبدیلی لے کر آئے، تو خود کے اندر تبدیلی آپ کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کی آپ کو لگتا ہے کہ معاشرے میں بھی کمی ہے، اس کو، اس پوائنٹ کو اور بہتر کر لے؟ یہ تو بہتری کی طرف تو اگلی کہ کون سا ایسی ایک چیز ہے جو صحیح کر لے؟ بنیادی طور پر انسان جو ہے اخلاق کو اپنائے، اخلاق کی بہت ضرورت ہے معاشرے میں، اخلاق سے کاموں کو آپ کو لگتا ہے کہ اب میں نے زیادہ تر کراچی میں دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا ذرا پہلے بڑے میل جول والے ہوتے تھے، پہلے میں کسی اور شہر جاتی تھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ دوسرے شہر میں لوگ مسکرا کر نہیں دیکھتے ہیں، اب ایسا لگتا ہے کراچی میں بھی ایسے ہی ہو گیا تھوڑا سا، کراچی والے بڑا مسکرا کر دیکھتے تھے۔ کیا انسان بہت زیادہ معاشی طور سے اپنے چیزوں میں لگ گیا ہے، یا مطلب کیا کوئی ڈپریشن ہے، کیا ہوتی ہے یہ چیز؟ اصل میں ترقی کے ساتھ ساتھ جو ہے وسائل جو ہے ہاں کم ہوتا ہے، وہی ہے، مسائل بڑھ گئے ہیں، مسائل کم ہو گئے ہیں۔ اب پورے کرنے کے لیے پھر پہلے 8 گھنٹہ بندہ پھر وہ شکر کہاں چلا جاتا ہے، اب 12 گھنٹہ جو ہے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ وہی میں کہوں نا کہ مسکرانے کے لیے تو آپ کو وسائل نہ مسائل کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، دباؤ یا ٹینشن یا ہوگا کوئی معاملہ ہوتا ہے، یہ بھی اس کا اثر ہے، لیکن انسان کو کھلے دل کا ہر حالت میں کہتے ہیں نا پھر خوش رہے، یہ خدا کی جانب سے ہے مشکلات، لیکن آپ
सलाम तो कर सकते हैं। हाँ, सलाम के जरिए करेंगे। लोगों अच्छा, के दिल मुस्कुरा कर, लेकिन मुस्कुरा कर देखिए, आप किसी को जानते नहीं तो शायद आप सलाम भी कहते। खैर हम तो गुजरते हुए हर एक को सलाम कर रहे होते हैं ताकि सब पर सलामती पेश है, ताकि हमें भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू हमें भी मिले, हमें भी सलामती वापस हमें मिले, हमें भी कोई कहे कि आप पे सलामती हो, तो ये बड़ा अच्छा होता है। चले सलाम तो कर देना बहुत अच्छी बात है। इसके साथ साथ कभी कोई नजर आता तो हम मुस्कुरा कर भी देख लें। अच्छा, बड़े मजे की एक चीज़ है कि अब तो मास्क पहना हुआ होता है ना, तो आपकी आंखें भी मुस्कुरा रही होती है। मैंने देखा है कि कभी कल परसों की बात है, एक खातून सामने खड़ी थी तो उन्होंने मुझे मुस्कुरा कर देखा, तो जब मैंने उन्हें मुस्कुरा कर देखा वो समझ गया, हालांकि मास्क हम दोनों ने मास्क पहना हुआ था, लेकिन मुझे पता चल गया मुस्कुरा रही है मेरे लिए। आंखें बता देती हैं, मैंने देखा कि आंखें आपकी बता देती हैं कि ये मुस्कुरा कर अगला शख्स जो है वो आपको देख रहा है। तो वो मैंने भी उनको खातून को मुस्कुरा कर देखा तो वो उनको भी फील हो गया ना कि हाँ, इन्होंने फिर सलाम एक दूसरे को किया, मतलब दिली में उन्होंने सलाम किया, काफ़ी दूर खड़ी थी। तो ये भी एक बड़ी बात होती है, बड़ा अच्छा होता है। आपके साथ भी तो ऐसा होता होगा, बिलाली साहब के लोगों से मुलाकात होना, लोगों से रवैया, आपको किस चीज़ की कभी नज़र आती है और क्या चीज़ बहुत अच्छी नज़र आती है? अभी तो कोविड की वजह से आपको पता है असल में थोड़ा सा लोग जो शिकार हुए हैं ना डिप्रेशंस का, उस वजह से, वो कोविड की वजह से, क्योंकि मेरी तो अपनी खुद की रिटेल की फील्ड है बेसिकली, जो मेरी जो जॉब है बेसिकली मैं क्या है मतलब एज अ रिटेल्स के अंदर मैनेजर लेवल पर काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा तो कपड़ों का या जी कपड़ों के हवाले से, लेकिन शॉप के अंदर ही है। अच्छा ठीक है। तो हमें तो कस्टमर से काफ़ी मिलना जुलना लगा रहता है हमारा, तो कस्टमर से काफ़ी कस्टमर से डिस्कस होती रहती है, नए नए कस्टमर्स मिलते हैं, तो वो जिससे भी अब ज़्यादातर हमारी बातचीत होती है तो वो कोविड को लेके काफ़ी डिस्टर्ब हुए मैं। इसी वजह से ज़्यादातर जो आपने बात कही ना कि मुस्कुराना क्यों लोगों ने वो कर दिया है, नहीं तो मैं 3-4 साल से देख रही हूँ, ये अभी रिसेंटली ज़्यादा हुआ है इस वजह से। अच्छा, क्योंकि लोगों के मिलना ही जुलना लोगों ने कम कर दिया इस चीज़ को लेके ही, कोविड को लेके इतना परेशान हुए हैं बेसिकली लोग तो इसी वजह से जब मिलना ही नहीं होगा तो फिर मुस्कुराना तो दूर की बात हो जाती है। अब हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह घर घर महफिल करते हैं, तो लोगों के घर जाके फी सबीलिल्लाह तौर पर हम लोग महफिल मिलाद करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले के निस्बत से अब जो कोविड के अंदर हमें ज्यादा प्रोग्राम मिल रहे हैं, ऐसे लोग भी हैं। नहीं, अभी तो देखिए ना, चेंज तो थोड़ा आया ना, लोगों ने असल में जब पहले कोविड आया था ना तो किसी को मालूम नहीं था कि ये क्या बीमारी है, तो लोग ज़्यादा घबरा गए थे कि पता नहीं क्या बीमारी, क्या हो जाएगा। अब लोगों को पता है हाँ ये बीमारी ऐसी है, इसके साथ हमें इस तरह से हैंडल करना है, इस तरह से इसको, बस सिर्फ हम ये कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग आपके घर पर है ना, उनको एक तो ये है कि थोड़ा सा मतलब लोगों से मेल जोल से दूर रखें, साफ सी बात है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो मैंने देखा है वो 80 से बड़े उम्र के लोग जो है ना, उनको तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। और जो बड़ी उम्र के लोग हैं या जो बीमार लोग हैं जिनको हार्ट का प्रॉब्लम है, डायबिटीज, उनको ज़रा ज़्यादा इफेक्ट ये कर रहा है, तो उन लोगों को एहतियात बेइंतहा करने की ज़रूरत है। असल में बॉडी के पार्ट से जितने आप वो वाली बात है ना आपके मजबूत होंगे ना तो आप मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल, लाजमी बड़े वैसी बुजुर्ग ऑलरेडी वीक हो चुके होते हैं। वो कहते हैं ना फाइटर्स जो होते हैं ना आपके अंदर, वो फाइटर्स वीक हो, नफ्सियाती तौर पर भी मजबूत होना जरूरी है। हाँ, ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये आपने बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट रेज किया। चीज से अगर नफ्सियाती तौर पर मजबूत हो तो फिर उसके लिए इतना असर शायद न करे। और ये पैगाम इलाही भी है, आप छोटी सी बीमारी के लिए क्या से क्या एहतियात नहीं कर रहे हैं, सही, लेकिन अल्लाह तो हर कदम कदम पे हर बीमारियों की निशानदेही, तकब्बुर, हसद, निफाक, ये भी बीमारी है। अब इस बीमारी को लेके आप उन बीमारियों को जिसकी तरफ खुदा ने निशानदेही की है उससे बचने की कोशिश करें। तो खुद अच्छा, ये आपने जो बात की ना, तकब्बुर, बुग़्ज़, ये सब चीज़ें होती हैं जो आपके अंदर के आज़ा को जलाने लग जाती हैं, हमें समझ नहीं आती है। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये कहते हैं ना कुड़ना, वो अंदर से जो कुड़े होते हैं, आप पंजाबी समझ गए, कुड़ना जो होता है अंदर से, कि आप जब अपने आप को किसी चीज़ में जला रहे होते हैं ना, ये अंदर के आज़ा आपके जल रहे होते हैं। जब आपके अंदर के आज़ा जलना शुरू हो जाते हैं तो आप ये सोचें कि आपके अंदर आप अपनी बीमारियों को पैदा करवा रहे हैं, इम्यूनिटी कम हो रही है आपकी। इसलिए जो मुस्कुराहट की बात की ना मैंने इसलिए की थी, जब आप मुस्कुराते रहते हैं ना, खुश रहते हैं और अच्छे आपके चेहरे पे खिलखिलाहट होती है तो आपके जिस्म के आज़ा बेहतर होने लग जाते हैं। आप ये आजमा कर देखें। मैं हमेशा ये बात मैं बताती हूँ कि मैंने एक चीज़ जो है ना, मैंने जब पढ़ी तो मैं जब तक प्रैक्टिकल नहीं करती ना, मैं बार बार ये बात इसलिए बताती हूँ ताकि लोग इस बात को बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करें। मेरे पास ऑक्सीमीटर है जो आपके जो है ना ऑक्सीजन लेवल बताता है, तो मैंने पढ़ा कि ऑक्सीजन लेवल को बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो उसमें लिखा था कि हंसें, मुस्कुराएं,
مطلب ہنسی لے کر آئیں. تو میں نے آکسی میٹر لگایا, پہلے اس میں جو پوائنٹس تھے وہ دیکھے, اور پھر میں نے ہنسنا شروع کیا. آکسیجن لیول اپ ہو گیا, بہتر ہو گیا, اچھا ہو گیا. میں نے کہا او مائی گاڈ, یہ تو مطلب کتنی بڑی بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ خوش رہنے کے لیے کہا ہے, شکر ادا کرتا ہے انسان تو خوش ہو جاتا ہے. تو وہ آٹومیٹک, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش رہنے سے آپ کے اعضاء جو ہیں وہ بہتر ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں. ظاہری فائدے بھی ہیں, معنوی فائدے بھی ہیں, دونوں بالکل. اور حضور کی تو ویسی سنت بھی ہے مسکرانا. علماء کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ویسی وہ تو بتاتے تھے کہ آپ جب ڈپریشن میں ہو, پریشانی میں ہو, تو آلریڈی جب آپ مسکرانا شروع کر دیں گے نا, تو آپ ویسے ہی اپنے آپ کو ہلکا محسوس کرنا شروع ہو جائیں گے. بالکل, کیونکہ وہ شکر ادا ہو گیا نا بس, کہ ہم جس بھی حالت میں اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے, اور اس شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کتنا کچھ دیتے ہیں. وہی. اور تو ابھی آپ مولانا صاحب کچھ کہنے لگے تھے جی, اسی حوالے سے, مسکراہٹ کے حوالے سے, خوشی کے حوالے سے. ایک انسان کے لیے جو ہے, ایک آپ نے بتایا کہ سانس کی اس کے لیے بہتر ہو گیا, ہے, اور دوسری بات دوست اور چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے گا. آپ ہر کسی سے خوش ہو کے ملیں گے, مسکرا کے ملیں گے, تو لوگوں کے دل میں بھی خود بخود آپ کی محبت آتی جائے گی. آپ کے لاتعداد دوست میں اضافہ ہوگا. اخلاق اور مسکرا کے ملنے والوں کے جو ہے دشمن کم ہوتا ہے, اور دوست بہت زیادہ ہوتا ہے, اور دوست زیادہ ہوتے ہیں. واقعی یہ بات تو ہے. اور جو کہتے ہیں نا کہ دنیا میں جب انسان ہے تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ جب انسان دنیا سے جائے تو وہ محبتیں سے سمیٹتا ہوا جائے. لوگ روئے اس کے لیے, اللہ کا فرمان ہے, ہاں روئے اس کے لیے, یاد رکھیں کہ کہاں چلا حیات ہو تو پھر اس کے لیے طلب ملاقات کے شوق اس کے دل میں ہو, محبت آئے میرے پاس, میں اس کے پاس جاؤں. لیکن اس دنیا سے جائے تو روئے, یہ نہ کہے کہ بھائی جان چھوٹے, نہیں, جان چھوٹے. ہاں, مرنے کے بعد یہ لفظوں میں اچھا یاد رکھا جائے تو اس کے لیے بڑی بات بالکل. ہوتی ہے یہ کہ جب چیز بھی ملا اللہ معاف کرے, اتنا خوف آتا ہے اس چیز سے کہ کوئی انسان یہ کسی کو کہہ دے کہ اس کے مرنے کے بعد جان چھوٹی. سیریسلی یہ ایسی بات ہوتی ہے, ڈر لگتا ہے ایسی بات سے کہ ہائی کوئی میرے لیے اتنی نفرت ہے, اتنا دل میں وہ رکھے کہ اس سے جان چھوٹی. کہ یہ چیز جو ہے نا انسان کو اتنی محبتیں پیدا کریں کہ کوئی انسان آپ سے جو ہے نا یہ بات, حالانکہ گیا ہے, آپ نے جانا ہے, ہاں جانا تو ہے ہی ہے نا, لیکن کوئی ایسی بات نہ کرے کہ اس سے جان چھوٹ گئی. تو مطلب آپ اپنی آپ کو اتنا پیارا اور اچھا رکھیں, آپ اتنا اپنے بچوں کے ساتھ اتنا اچھا. اکثر ہم نے دیکھا کہ والد صاحب کی سختی بالکل برحق ہے, ہونی چاہیے, لیکن اس کے اندر محبت بھی اتنی ہونی چاہیے کہ بچہ جو ہے اس کے ساتھ محبت بھی اتنی کرے, اور اس کی سختی سے خوف بھی کھائے کہ میں اگر یہ ہوگا تو محبت میں خوف کھائے. خود تربیت کا آغاز باپ کردار کے ذریعے زیادہ دکھائے تو وہ اثر زیادہ ہوتا ہے سختی کرنے کی نسبت. مثلا جھوٹ نہ بولنے کی آپ تاکید کرے, لیکن آپ خود بھی اگر جھوٹ خود بول رہا ہے تو پھر بچے پہ بچوں کو کیسے روکیں گے؟ لازمی سی بات. کوئی آپ سے ملنے آئے تو اندر سے بولے کہ ان کو بتائے کہ میں نہیں ہوں. آپ نے جھوٹ تو نہیں بولا, لیکن بیٹے نے پکڑ لیا کہ بچے نے, والد صاحب گھر میں ہیں. تو اس طرح ہر اس میں آپ اپنے کردار کے ذریعے اپنے اولاد کو, گھر والوں کو زیادہ تربیت دے سکتے ہیں. سختی کی نسبت اس میں اثر زیادہ ہو سکتا ہے. بالکل بالکل. اچھے والدین میں نے تو یہی سنا ہے جو دوستوں کی طرح ہوں اپنے بیٹوں کے ساتھ. بالکل. اب ہمارے خود والد صاحب ہیں الحمدللہ, ہم لوگ 3 بھائی ہیں, لیکن ہم لوگوں کو کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں, ہم لوگ فائنلی بابا سے اپنے ڈسکس کرتے ہیں, بالکل دوستوں کی طرح بیٹھ کے سمجھاتے ہیں, اچھی سی چیز بھی, بری سے بری بات. اچھا رشتہ آپ کا اپنے والد صاحب کے ساتھ. والد صاحب ایسی ٹیلی فون آپریٹر تھے, آپ کو پتا ہے وہ کتنا بولنے والے ہوتے ہیں, وہ تھک نہیں جاتے تھے. تو ان کی تو ریٹائرمنٹ کے بعد سے ہی قصے کہانیاں ہم لوگوں رات میں لے کے بیٹھنا ان کا کام ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے اپنے روم میں چلے. بڑی بات ہوتی ہے بڑے بزرگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کے قصے کہانیاں ضرور سننے چاہیے. تو انسان بڑا سیکھتا ہے, اس سے سیکھتا بھی ہے. پھر وہ بھی مطلب وہ کرتے ہیں نا کیچ کہ یار بچے میرے پاس بیٹھے, مجھے ٹائم دیں. لازمی تھوڑا بڑی ایج کے ہو جاتے ہیں تو ہر کوئی سوچتا ہے. اچھا پھر بڑوں کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بڑوں سے بات ہو رہی ہوتی ہے نا تو بڑے سوچتے ہیں کہ ہم بات کیا کریں گے. اچھا بچوں کا ان کے لیے سننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ جو وہ بات کر رہے ہیں اس میں آپ کا جو ہے انٹرٹینمنٹ بھی ہوتی ہے ساتھ میں, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. خیر آج کی گفتگو بہت اچھی رہی ہے مولانا صاحب, بہت اچھا رہا آپ کے ساتھ آج کا سیشن, اور بلالی آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا رہا, بہت مزہ آیا, بہت اچھی آپ نے جو ہے باتیں بھی کی اور اپنے کلام بھی اچھا سنایا. ناظرین سے ہم اجازت لیں گے, کہیں گے ویکینڈ بڑا اچھا گزاریے گا اور سب کو خوش رکھیں. سے آج ہم نے بات کہی ہے اپنے آپ کو بہتر رکھنے کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی زندگیوں میں اچھا دوسروں کے ساتھ رویہ رکھیں, اچھا سلوک کریں, اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں, اور چہروں پر
मुस्कुराहट ला कर रखें। ठीक है जी बिलाली साहब, हमें Thank you आप so much. जाते आप जाते लोगों का ज़रूर भी हमें ज़रूर कलाम प्रोग्राम। सुनाते जाएं। जी जी हज़रत बिलाल नाथ कौंसल की निस्बत से जो कलाम जो बड़ा मशहूर हुआ उसके चंद अशार फिर हाज़री अपनी मुकम्मल करेंगे। क्या खबर क्या सज़ा मुझे को मिलती, क्या खबर क्या सज़ा मुझे को मिलती, मेरे आका ने इज़्ज़त बचा ली, जुर्मे इस्या मेरी मुझ से लेकर काली कमली में अपनी छुपा